کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، کہ اس میں کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات کے بارے میں سوالات کرتا، اور سوالات کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء اور مذاق ہوتی تھی۔ ان آیتوں میں ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نو مناظر کو، نو نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اتنی بڑی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام۔ اللہ فرمانے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ آگے دیکھیں 9 چیزوں کو اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے نہیں پیدا کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات بھی۔
ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی، ان چیزوں کو نام سنتے جائیں اور ان کی پکچر، ان کی شکل اپنے ذہنوں میں لیتے جائیں۔ اللہ پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، زمین کی تصویر سامنے لے آئے، پہاڑوں کو ہم نے میخے بنایا، پہاڑوں کو سامنے لے آئے، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو ہم نے کیا بنایا؟ تھکن دور کرنے کا ذریعہ، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، آسمانوں کو دیکھو گے سورج نظر آئے گا، تو سورج اس کی روشنی ایسی جس میں گرمی، اور پھر اس کے بعد ادھر دیکھیں گے تو آپ کو بادل بھی نظر آئیں گے کہ وہ بنایا اللہ نے، ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان سے جب پانی نیچے اتارا تو سبزیاں بھی اگائی، اس سے غلہ بھی اگایا اور باغات بھی اگائے۔ ان ساری چیزوں کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، ساتھ اس کا فائدہ اور مقصد بتایا، کیا کہ زمین کو اللہ نے فارغ نہیں بنایا، ایک بچھونا بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا، میخے بنائے، تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا، نیند کو اللہ نے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، اور رات کو اللہ نے لباس بنایا، دن کو اللہ نے روزی کا ٹائم بنایا، آسمان تمہارے اوپر بنائے، اور سورج کو، اور سورج کی روشنی سے جتنی ہم توانائی حاصل کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے، اور اس طریقے سے بادلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے غلہ بھی اگایا، اور اس سے سبزیاں بھی اگائیں، گھنے باغات بھی۔ جب یہ ساری محیر العقول بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، تو وہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، اور جب یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں بنائی، ان کا مقصد بنایا، تو ہم انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے کیسے بنایا؟ تو اس کا بھی مقصد ہے، اور جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کا اچھائی کا بدلہ ہوگا، اور جو ڈیوٹی اس کی لگی اور جس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اس پوچھے جانے کے بارے میں ایک ٹائم فریم طے ہے جس کے بارے میں آگے اللہ بات فرما رہے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے، گروپس کی شکل میں آ رہے ہوگے، نیک لوگ الگ، بدکار الگ، زانی الگ، شرابی الگ، سودخور الگ، ہر ایک الگ الگ گروپ پہ آ رہے ہوگے۔ دنیا میں آپ اکٹھے تھے، وہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے الگ آ رہے ہوں گے۔ کیسے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا کہ وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور ان ساری چیزوں، ان سارے منظروں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا جو منظر اللہ نے بتایا، ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے کہ ہم دنیا میں ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے موت آنی نہیں ہے، آگے حساب کتاب ہونا نہیں ہے۔ تو جو انسان غفلت کی صورت میں جا رہے ہیں، آگے جہنم اس کی گھات لگائے بیٹھی ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، وہ اس میں 1-2 دن کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ احقابا اس میں رہیں گے۔ اصل عربی میں احقاب ہے جو حقبہ کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یکی بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے جو استدلال کیا ہے کہ جن سرکش لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی طویل مدتیں گزرنے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ وہ غلط استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر صریح لفظوں میں وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے، جیسے سورۃ مائدہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جہنم سے بچائے۔
جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وہاں وہ کس طرح ہوگا، ان کا کھانا پینا کیا ہوگا، ان کی رہائش کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ فرمائے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کوئی پانی پینے کی قابل چیز ہوگی ان کے، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے، اللہ میں محفوظ فرمائے جزاء وفاقا، یہ اس کا پورا بدلہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کرتوت کم ہے اور سزا زیادہ ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ بدلہ کیوں ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ اکبر، اب مزہ چکھو اس لیے کہ تمہارے لیے سزا کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جب آہو پکار ہوگی، چیخو پکار ہوگی، لمبا عرصہ گزرے گا، فریادیں ہی فریادیں ہوں گی، ان فریادوں پر عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کیا فرمائیں گے؟ فَذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں سے بچنے کے لیے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت لے جائیں۔ آگے جنت کا تذکرہ ہے، ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑی جیت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وکأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ہاں وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جزا اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کی کسی عمل کے بدلے میں ہو، اور عطا کہتے ہیں جو بغیر کسی عمل کے بدلے کے بطور انعام ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جزا اور پھر فرمایا عطا، اور اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے حسابہ۔ حسابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حساب سے دیا جائے گا کہ وہ آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ گویا کہ بظاہر یہ اعمال کا بدلہ ہوگا، لیکن یہ ہوگا اللہ کا فضل، اور وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جن لوگوں نے اللہ کا ڈر رکھا اور اچھے اعمال کیے، برے اعمال سے رک گئے، ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان للمتقین مفازا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی۔ حدائق واعنابا، باغات بھی ہیں انگور بھی، وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں بھی، وکأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے بھی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، بیہودہ بات جنت میں نہیں ہوگی، جھوٹی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کس رب، آپ کی کس رب کی طرف سے یہ دین ہوگی جو کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں اس کا رب ہے،
رحمان ہے۔ اور وہ قیامت والا جو دن ہوگا، اب یہاں پر جو لا یملکون منہ خطابہ ہے، یہ پیچھے والے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دیں گے، اس قدر اجر دیں گے کہ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اور اس کو آگے کے ساتھ بھی کہ اس میدان محشر میں وہ اس قدر حالت ہوگی کہ تمام اس قدر روح میں ہوں گے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی وہاں کوئی بات کر سکے محشر والے دن۔ اور اس محشر والے دن کیا منظر ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ ذالک اليوم الحق، وہ دن ہے جو برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، آپ سبحان اللہ کہیں وہاں درخت لگائیں، آپ الحمدللہ کہیں وہاں درخت لگائیں۔ تو اللہ فرمانے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، وہاں پلاٹنگ کر لے، وہاں محلات بنا لے، وہاں بلڈنگیں بنا لے، وہاں اپنے مکانات تعمیر کرا لے۔ اب دیکھیں جو چیز ہماری ترجیح میں شامل ہے اس کے لیے ہم کتنی پلاٹنگ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پراپرٹی کے کاروبار کس طرح چلتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتنی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، اور جو آخرت جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم نے کتنے مکانات تعمیر کیے ہیں، کتنی جگہ بنائی ہے، یہ ہم سب نے سوچنا ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے اعمال آگے پیش کیے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ ایسا کیوں کہے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور، وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ۔ جب وہ سب مٹی ہو جائیں گے اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس حساب کتاب کے دن آنے سے پہلے اس کی اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات میں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کی بات کو زیادہ زور دیا گیا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر جو بات فرما رہے ہیں وہ کس طرح کی بات ہے اور کس طرح پرزور انداز سے اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ کو نرمی سے کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں،
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، کہ جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو۔ اللہ تعالی ہماری روح کو بھی آسانی سے قبض کرنے کا انتظام فرمائے، نہ کہ وہ سختی والی شکل، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کو منزل تک پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، اور اللہ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور عام طور پر جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر اس کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ یہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا بات فرما رہے ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا۔ اس سے مراد پہلا سور ہے۔ جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے، اور دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد جب جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں لایا جائے گا۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا اس وقت جب ہم پوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری زندگی کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ فرما رہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے ان کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، یعنی یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجہ کا پروردگار ہوں۔ جب ایسی بات کی اور ایسے انداز میں آ کر آیا اور بات کی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عقلی دلائل سے سمجھا رہے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا، اس اللہ نے تو اس کو بھی بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو دھوپ باہر نکال دی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ آیت بڑی ہمیں سمجھانے کے لیے بہت درس دیتی ہے۔ مثلا ہم دنیا کے اندر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ہم اپنی سروسز دیتے ہیں اور ان سے کچھ لیتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں کچھ دے کر ہم سے کچھ چیزیں لیتے ہیں۔ اس کو یوں لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی؟ آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، رات بھی بنائی، دن بھی بنائی، دن کی دھوپ بھی بنائی، زمین بھی بچھائی، پانی بھی نکالا، اس کا چارہ بھی نکالا، پہاڑ بھی گاڑ دیے ہمارے لیے۔ تو کیا ہم سے اللہ کو کوئی تقاضا نہیں ہے؟ کہ ہم سے اللہ کو کچھ چاہیے نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو کچھ دینا ہے؟ اور دینا ہے، اللہ کو چاہیے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن کا فوراً بتا رہے ہیں جس دن اس بات پر بات ہونی ہے، جس پر اس سب چیزوں پر بات ہونی، نعمتوں پر بات ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی کہنے کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ دیکھیں ہماری ترجیحات میں آج دیکھیں کیا ہے، کہاں ہمارا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، کہاں ہماری صلاحیتیں زیادہ خرچ ہوتی ہیں، کہاں ہماری چیزیں، ہماری توانائیاں، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں زیادہ خرچ ہو رہی ہے۔ جہاں زیادہ ہماری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں وہ ہماری ترجیح ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہی کامیاب ہے۔ میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ اس آیت کو ہم لکھ کر اچھے فونٹ میں اپنے گھروں میں، اپنی جگہ پر جہاں بیٹھتے ہیں، اپنے دفتر میں اس کو لگائیں، اس کا ترجمہ لگائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے ہو۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں تو یہ آیت ہمارے سامنے آ جائے کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسی کے لیے جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا جو شخص اس سے ڈرتا ہے تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يلبثوا الا عشية او ضحاها جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ اب دیکھیں جس زندگی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک شام یا ایک صبح کے برابر ہو رہی ہے، اس کے لیے تو ہم نے رات دن اپنے وقف کر دیے ہیں، اور جو لا متناہی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آج سے اپنے وقت کو تبدیل کریں، آج سے اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں خرچ کریں، آج سے اپنی آخرت کی فکر میں لگیں اور اس کو اپنی ترجیح میں شامل کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔